بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ منافق کی یہ تین بڑی علامتیں ہیں۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نافقہ یا نفقہ کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ گوہ ایک قسم کا جانور ہے جو بڑی چھپکلی کی مانند ہوتا ہے۔ وہ اپنے بل کے دو منہ رکھتا ہے، ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکلتا ہے۔ کبھی اس کو خطرہ ہوتا ہے ایک بل کے ایک دہانے اور منہ کی طرف سے، تو دوسری طرف سے وہ نکل جاتا ہے، اور دوسری طرف سے اسے کبھی خطرہ ہوتا ہے تو پہلے منہ کی طرف سے نکل جاتا ہے جو اس کا رخ ہے۔ اس طرح وہ دھوکہ دیتا ہے۔ تو عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جو بھی دو طرح کی بات کرے، دو طرح کا عقیدہ رکھے اور اپنی دو شکل رکھے، کہیں پر کچھ بات کرے کہیں پر کچھ بات کرے، تو ایسے شخص کے لیے منافق کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اسلامی شریعت میں منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے بیٹھا ہو اور باہر وہ اسلام کا اظہار کرتا ہو، ظاہر میں وہ مسلمان ہو اور باطن میں وہ کافر ہو، ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منافق کی تین علامتیں بتائی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی نفاق کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کثرت سے جھوٹ بولتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جھوٹ کے ذریعے ہی سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نفاق کی جو بڑی علامت ہے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نفاق دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو اعتقادی نفاق ہے کہ انسان دل سے کافر ہو اور اپنا کفر چھپائے ہوئے ہو اور باہر وہ اسلام کا اظہار کر رہا ہو، جس میں یہ تین بڑی علامتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نفاق عملی بھی ہوتا ہے کہ انسان دل سے تو مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن عملی طور پر اس سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں جو منافقین سے ہوتے ہیں۔ خاص طور سے ریاکاری کے بارے میں، کسی نیک عمل کو دکھلانا کہ لوگ اس کو نیک سمجھیں، اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا اگر مقصد ہو تو اسے کہتے ہیں عملی نفاق اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ لہذا نفاق سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نفاق کے سلسلے میں بہت حساس تھے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ حضرت حنظلہ ایک مشہور صحابی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ان کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔
انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت حنظلہ نے بتایا کہ جب میں اللہ کے رسول کی خدمت میں ہوتا ہوں اور مجلس میں ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جب میں آپ کی مجلس سے نکل کر اپنے گھر چلا جاتا ہوں، بیوی بچوں اور کاروبار میں لگ جاتا ہوں، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہی کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے۔ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بات رکھی کہ ہم لوگوں کی کیفیت آپ کی مجلس سے نکلنے کے بعد ویسی نہیں رہتی جیسی اس مجلس میں رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات کی بات سنی اور فرمایا ساعتن فساعتن، کہا یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کچھ وقت عبادت کے لیے ہے، کچھ وقت جو یہاں مجلس میں کیفیت ہوتی ہے وہ بھی بچوں میں جانے کے بعد نہیں باقی رہ سکتی، وہ وقت ان کا ہے، اور یہ وقت اس مجلس میں استحضار کا ہے، خدا کے ذکر کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں مجلسیں ایک سا نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی بتایا کہ وہ وقت دوسرے کاموں کے لیے ہے اور انسان کو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، گویا آپ نے اطمینان دلایا۔ اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نفاق سے کس قدر بچنے کی کوشش کرتے تھے، اور دوسری بات یہ بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اپنے اوپر نفاق کا خطرہ محسوس کرتے تھے۔ جیسے انسان بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کے لیے اگر ذرا سے بھی شک ہو تو علاج کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی کیفیت صحابہ کرام کی ہوا کرتی تھی کہ وہ نفاق سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اس کی علامتوں سے بچتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی ایسی کیفیت ہوتی تھی تو اللہ کے رسول سے مل کر اس کے ازالے کی کوشش کرتے تھے، اور جو پکے منافق ہوتے تھے وہ اسے کسی کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام اپنے اوپر نفاق کا خطرہ محسوس کرتے تھے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نفاق کی علامتیں دوسروں میں تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں دوسروں میں تلاش کرنے کے بجائے اپنے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، وعدہ خلافی کرتے ہیں تو وعدہ خلافی سے بچنے کی کوشش کریں، اگر خیانت کرتے ہیں تو خیانت سے بچنے کی کوشش کریں، اور بھی جو علامتیں ہیں نفاق کے ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہی صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اگر ہم دوسروں میں نفاق کی علامتیں تلاش کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی طرف سے غافل ہو جائیں گی تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی، بلکہ اس کا معاشرے میں اور سماج میں ایک دوسری قسم کی چیز وجود میں آ جائے گی۔ ضرور اس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ ہر شخص اپنے طور پر بچنے کی کوشش کرے۔ آج کسی کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے کہ وہ لگا کے بتا دے کہ فلاں شخص منافق کامل ہے اور میں مومن کامل ہوں، لہذا اس میں اعتدال ہونا چاہیے، اور انسان کو خود اس بات کا مکلف ہونا چاہیے کہ وہ نفاق کی علامتوں سے بھی بچے، نفاق سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور نفاق سے بچنے کی کوشش کرنے والا اور پورے طور پر اس سے پاک صاف